معاشیات فرد ہو، ادارے ہوں، اقوام ہوں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس دی ہے۔ معاشیات صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کمانا کیسے ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ کوئی شخص دنیا میں آج تک کما کر امیر نہیں ہوا، جو بھی امیر بنا بچا کر بنا۔ چھوٹی سی مثال ہے، ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور شام کو سارے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص 100 روپے روز کماتا ہے اور 10 روپے روز اس میں سے بچا لیتا ہے۔ جو 10 روپے بچانے والا ہے وہ امیر ہو جائے گا، 1000 روپیہ کمانے والا امیر نہیں ہوگا۔ تو معاش میں اگر آپ نے بچت کے اصول نہیں سیکھنے، اس کے انداز نہیں اپنانے، وہ کل چل کے آپ نے لوگوں کو بچت کے طریقے نہیں سکھلانے، ایڈاپٹ نہیں کرنے، تو معاشیات کا کوئی سبق پورا نہیں ہو سکتا، نامکمل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اس کو بڑا واضح کرتا ہے۔ رب العزت فرماتا ہے، نہ تو اپنے ہاتھ کو گردنی سے باندھ لے کہ کسی کو کچھ دے ہی نہ، اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دے کہ کل کو خود بھیک مانگتا پھرے، درماندہ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا ایک باغ ہے جو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ حصہ دو۔ نے کہا یا رسول اللہ میں 3 حصے دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ 1 حصہ دو اور 3 حصے اپنے بچوں کے لیے اٹھا رکھو کہ کل کو بھیک نہ مانگتے پھریں۔ اگر ہم نے بچت کے انداز کو نہ اپنایا اور جس طرح ہماری ہاں ہیبٹس بن گئی ہیں معاشرے میں، اور اخراجات کے جس طرح ہم نے معاملات شروع کر دیے ہیں، جتنی مرضی پروڈکشن ہو جائے، کسی بھی قسم کی، انڈسٹری کی یا ایگریکلچر کی یا منرل کی، ہم ایک امیر قوم میں تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم نے بچت کے تصور کو صحیح معنوں میں نہ سمجھا۔ جتنے بھی معاشرے ہیں، آپ لوگ معاشیات کے طالب علم ہیں، معاشیات کے استاد ہیں، کیا 20% سیونگ کے بغیر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی مملکت سروائیو کر سکتی ہے؟ کیا معاش کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سیونگ نہ سیکھیں، سیونگ نہ کریں؟ میرا ہندوستان کا سفر کا اتفاق ہوا، میں نے ایک عجیب بات وہاں نوٹ کی۔ ہمارے ہاں گلاس بڑے سائز کا ہوتا ہے، وہاں گلاس چھوٹے سائز کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چائے کا کپ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کے 4 کپ بنتے ہیں، وہ چھوٹا سا کپ استعمال کرتے ہیں۔ جس میں سالن ڈالا جاتا ہے وہ پلیٹ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ گھروں میں ٹیشو پیپر نہیں استعمال ہوتا، تولیہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ سب بچت کے انداز ہیں، بظاہر نظر نہیں آ رہے، کروڑوں روپے بچتے ہیں۔ اگر 1 کپ چائے ہم چھوڑ دیں تو بہت ساری ہماری جو امپورٹ پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے چائے کے، وہ سیو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب کو جو اس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جنہوں نے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو کل اس کے تعلیم کے فوائد پہنچانے ہیں، معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اول نمبر پہ آپ کو یہ ترجیح دینی پڑے گی کہ آپ کو بچت کے انداز کس طریقے سے اپنانے ہیں۔ اسراف کی قرآن میں بڑی سخت پروردگار عالم نے ممانعت کی ہے، اسراف کو ناپسند فرمایا ہے، اور اسراف کرنے والوں کو اپنے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل فرمایا۔
اور بندے کو خود پتا ہوتا ہے. میں گھروں میں دیکھتا ہوں کہ الماری کپڑوں سے اٹی ہوتی ہے، ٹنگ رہے ہوتے ہیں بے شمار کپڑے، اور جب کوئی شادی آتی ہے تو گھر کی مستورات کہتی ہیں کہ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں اس فنکشن میں جانے کے لیے، اور وہ بازاروں کا رخ کرتی ہیں. پھر جوتے کی دکان پہ چلی جاتی ہیں، جس کے بھی بیڈ روم میں جائیں اس کے بیڈ کے نیچے جوتوں کے انبار ہوتے ہیں، یا المیرا ہوگی تو اس میں پڑے ہوں گے. کوئی سوچتا نہیں ہے اس بات کو کہ یہ جو ہم سرمایہ ضائع کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کی امانت ہے. کل ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، اچھے اداروں کی ضرورت ہے. اگر ہم سیونگ کریں گے، بچت کریں گے تو اپنے اداروں کو کامیاب کر پائیں گے. اگر ہم نے اسی طرح بلا دریغ بغیر سوچے سمجھے پیسے کا استعمال کیا تو ہم مقروض پہ مقروض ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہمارا قوم کا ہر فرد جو ہے دوسرے ممالک کا مقروض ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ کے رسول پر کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا ہو. ایک دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا ہو. ہم کتنی ڈشیں ایک دن میں پکا لیتے ہیں، صحت الگ خراب کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی پیسے دیتے ہیں اور پیسہ الگ برباد کرتے ہیں. ہمیں ان انداز کو سیکھنا ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں. اس میں تعلیم یافتہ ہوں، زیادہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں، سبھی لوگ برابر کے شریک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک اور موجود ہے، وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی. نارمل طریقے سے، عمومی طریقے سے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا آرٹ اگر آ گیا. جہاں جس چیز کی ضرورت ہے ضرور کریں، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ہرگز مت کریں. ایک حدیث قدسی ہے، ایک شخص کو بادلوں میں سے آواز محسوس ہوئی کہ بادلوں میں سے جیسے کوئی پیغام چھن کر آ رہا ہو. تو بادلوں میں سے آواز یہ آئی کہ ایک شخص کے بادلوں کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کے کھیت پر جا کر برسو. تو جس شخص نے یہ آواز سنی اس نے بادلوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. وہ تھوڑی دور گیا تو ایک کھیت پر بارش شروع ہو گئی. یہ حدیث قدسی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہے. تو کھیت والے سے پوچھتا ہے وہ شخص کہ یار تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تیرے کھیت پر بادلوں کا بندوبست کیا گیا ہے، بادل برسائے جا رہے ہیں، پیغام دیا گیا ہے. انہوں نے کہا میں یہ کرتا ہوں، جو کھیت کی آمدن ہے اس میں سے پہلا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا نکال دیتا ہوں، اللہ کے لیے استعمال کرتا ہوں. دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اس کھیت کو لوٹا دیتا ہوں.